جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. وقت کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ وقت کا تقاضا کہتا ہے کہ اے اردو بولنے والو، اپنی صفوں کو درست کر لو، اپنے اتحاد کو قائم کر لو، اپنی لیڈرشپ کو متنبع کر دو کہ آپس کی ذاتی تحفظات کی، ذاتی مفادات کی لڑائیاں لڑنا چھوڑ دیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو 35 لاکھ لوگوں کی جانوں کا نذرانہ جو 1946 میں دیا گیا تھا، 47 میں دیا گیا تھا، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آہیں اور گریہ وزاری سنو جنہوں نے خود کو ہندو درندوں سے بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دی. اگر ان عصمتوں کا خیال ہے تو آپس کے جھگڑے ختم کر دو. اگر اپنی اجداد کی قربانیوں کا خیال ہے تو آپس کے جھگڑے ختم کر دو. آپس کے آپ کے جھگڑے ان مفاد پرست ٹولوں کے ذریعے سے کرائے جا رہے ہیں جن کے ذاتی مفادات عزیز ہیں. اگر یہ لوگ مہاجر قیادت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اور کہیں کسی اور دنیا میں جا کے اپنا منہ چھپا کر کے یا منہ کالا کر کے بیٹھ چکے ہیں. منہ تو یہاں انہوں نے کالا کر لیا اس قوم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے. تو اس وقت اردو اسپیکنگ کمیونٹی جو کہ کراچی کا بیک بون ہے، جو کہ کراچی کی عددی قوت ہے، جو کہ کراچی کی مردم شماری میں دیکھا جائے تو کراچی کی نفوذ ہے، ہر طرح کی زیادتیوں کے باوجود کراچی میں اردو اسپیکنگ کی عددی اکثریت کو کوئی ختم نہیں کر سکا. آپ بسوں میں ٹرکوں میں سندھ سے انٹیریئر سے لوگوں کو بھر کے لاتے ہو، یہاں جاب دے دیتے ہو اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہیں سیٹل ہو جائیں گے. اس سے عددی قوتیں کبھی نہیں بڑھیں گی، اس سے جو ہے نا تعداد کبھی نہیں بڑھے گی. وہ بہرحال یہاں جاب روزگار کے لیے آئے اور روزگار لے کے یہاں سے چلے جائیں گے. کراچی کے اصل مالک وہ ہیں جو اردو اسپیکنگ بولنے والے ہیں، جن کے اجداد نے ہجرت کی تھی. اور حکومت پاکستان کی بے رحمی اور بے شرمی دیکھو کہ 1948 کا ایک معاہدہ جس پہ لیاقت علی خان کے دستخط ہیں، اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے، جس پہ گورنر جنرل آف پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے دستخط ہیں، اور اس پہ پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہندوستان کے بھی دستخط ہیں. جس معاہدے کی روح سے کراچی اور حیدرآباد میں شفٹ ہونے والے وہ اردو اسپیکنگ خاندان جو اپنی مال متا ہندوستان میں چھوڑ کر آئے ہیں، اس مال متا کے بدلے میں یہاں ہندو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ مال متا مل جائے گا. تو اگر قانون پڑھا ہے، اسلام پڑھا ہے، انصاف تمہارے پاس ہے تو کتابوں کو، پچھلی کتابوں کو کھول کے دیکھ لو، یا بورڈ آف ریونیو کے سروے ڈپارٹمنٹ کا وہ لیٹر دیکھ لو جو 1948 میں شائع ہوا ہے، جس لیٹر کے مطابق تقریباً 13% نان ہندو یعنی سندھی مسلمان یہاں موجود تھے. باقی پوری جگہ پہ املاک پہ قابض تھے سندھی، وہ ہندو سندھی. اب رسم و رواج کے متعلق جو سندھ کے مکانات ہیں، جو سندھ کی تمام چیزیں وہ ہندوؤں کی مرہون منت ہے، وہ ہندوؤں کی ڈیزائن کی بھی، ہندوؤں کی بنائی بھی ہے. وہ مہاجروں کو ملی کیوں؟ کیونکہ مہاجر اس سے 20 گنا زیادہ مالیت ہندوستان میں چھوڑ کر آئے تھے، اور ان کی سرکار نے 1948 میں ذمہ داری کو ابالش کر دیا. جو جتنی جاگیریں، جتنی ذمہ داریاں تھیں، یہ حکومت ہندوستان کی ہو گئی. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم آج تک اسی 74 کے قانون کو لے کے چل رہے ہیں. ہم وہ لکیر کے فقیر ہیں جنہوں نے اپنی قانون ساز اسمبلی تک نہیں بنائی ہے. جو غنڈہ گردی کے غلط فیصلے کرانے ہوتے ہیں اپنے وزیر اعلیٰ سندھ سے کرا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں پورے پاکستان میں یہ اناؤنس ہو جائے. تو جو سندھ کا المیہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے، میں اپنے پروگراموں میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں کہ اسلحہ اٹھاؤ اور لڑ پڑو، لیکن اپنے پروگراموں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھو، اپنی خامیوں پہ نظر رکھو اور ایک فورم پر آ جاؤ. چاہے وہ فورم الطاف حسین لیڈ کریں یا آفاق حسین لیڈ کریں. اور الطاف حسین کے پاس جو لڑکے کام کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے بھی وسعت ڈالی اور ان کی مینجمنٹ نے بھی ان کو کہا ہے کہ آپ بے شک جیسا دل چاہے ویسا کریں. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دی.